بلوچستان ہی کی طرح صوبہ سندھ کے حالات بھی بہت ابتر ہیں۔ یہاں پر بھی بچوں اور بالخصوص بچیوں میں تعلیم کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ نوید خیال صاحب انڈس ریسورس سینٹر کے پلیٹ فارم سے 10 سالوں سے سندھ کے دیہی علاقوں میں تعلیم کی فراہمی اور دیہی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق جتنے بچے اسکول میں موجود ہیں ان سے کہیں زیادہ اسکول سے محروم ہیں۔ تو جتنے میرا خیال ہے کہ انرول بچے ہیں اس سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں۔ تو ایک ضرورت تو یہ ہے کہ ہم ایکسیس ٹو ایجوکیشن بچوں کے جو اسکول سے باہر ہیں، اسپیشلی ہمارے یہاں ساؤتھ ایشین کنٹریز میں اور پاکستان میں اسپیشلی جو ہے وہ بچیاں، لڑکیوں کی تعلیم بہت پیچھے ہے، اور خاص کر ہمارے جو رورل ایریاز ہیں، سندھ کے میں بات کروں گا کہ سندھ کے رورل ایریاز میں گرلز ایجوکیشن بہت زیادہ نیگلیکٹڈ ہے، اور ہمارے یہاں لڑکیوں کی تعلیم کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو آؤٹ آف اسکول جو بچے اس وقت ہیں اگر 1.5 کروڑ ہیں تو اس میں میجورٹی جو ہے وہ بچیوں کی ہے جو آؤٹ آف اسکول۔ ناخواندگی کا یہ سیلاب ہر سال آنے والے آبی سیلاب سے کہیں زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ والدین اور کمیونٹی کو تعلیم کی اہمیت سمجھانا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ کمیونٹی کا جو ایٹیٹیوڈ مجھے یاد ہے جب ہم نے 2001 میں یہاں پہ کام شروع کیا تھا تو ہمیں اسکول کا ایک پروجیکٹ ملا تھا جہاں پہ ہمیں لڑکیوں کے اسکول کھولنے تھے جہاں پہ لڑکیوں کے اسکول نہیں ہیں۔ تو ہم کافی گاؤں میں گئے اور لوگوں نے کہا کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم نہیں کرائیں گے، اور ہم نے بہت موبلائزیشن بھی وہاں کی، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کچھ بلوچ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ولیجز میں ہم تعلیم کے لیے یا بچوں کی تعلیم کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کیٹیگوریکلی ریفیوز کر دیا کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم نہیں کریں گے۔ کراچی سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچستان کا ایک چھوٹا سا شہر وندر ہے۔ یہاں پر موجود اسکول ٹیچرز فولین حیدر پچھلے 22 سال سے درس و تدریس سے منسلک ہیں۔ ٹیچر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے گاؤں کے علم سے محروم بچوں اور بچیوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کی ٹھانی، گو ابتدا میں انہیں بڑی کٹھن مشکلات کا سامنا رہا۔ آج ہم جو آپ کو پڑھا رہے ہیں نا وہ ہے طہارت، طہارت مانا صفائی، لیکن اب رفتہ رفتہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں، جو ایک نہایت خوش آئند علامت ہے۔ اس سلسلے میں فولین حیدر نے انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اینڈ پریکٹس کے پلیٹ فارم سے علاقے میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے لوگوں کو راغب کیا اور علاقے کے عوام کو تعلیم کی افادیت کے بارے میں بتایا۔ تو 2009 میں جو آئی ڈی ایس پی کے لوگ آئے تھے ہمارے پاس، یہاں ایک مشن لایا کہ بھئی اگر ہم جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں ان کو اگر ہم دوبارہ اسکول میں لانا چاہتے ہیں، اسکول میں لانے سے مطلب ہے کہ ان کو ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں، اتنا تعلیم دیں گے کہ وہ کم از کم کسی کے کچھ لکھنے اور اس میں کوئی محتاج نہ ہو۔ تو اس پیغام کو ہم لے کے ہم نے مختلف ٹیمیں ہم نے بنا دی، ہم پورے گاؤں میں چلے گئے، مختلف 2000 کی آبادی میں ہم لوگ چلے گئے، وہاں پر ہم نے لوگوں کو سمجھایا اور ان کو ایک جگہ پر جمع کر دیا، اسی CLC میں ہم نے جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے ہم نے بات کیا کہ دیکھو اگر آپ کے بچے نہیں پڑھیں گے، آپ نے جیسے تیسے اپنی زندگی تو گزار دی ہے، لیکن آپ کے بچے اب یہاں پر سروائیو نہیں کر سکیں گے وداؤٹ ایجوکیشن کے۔ والدین نے ہم سے یہ شکایت کیا کہ ہمارے پاس غریبی ہے، ہم اپنے اگر اس بچے کو میں اگر یہاں پر پڑھاؤں گا تو میرا کشتی کا مسئلہ ہے، میری کشتی کا مسئلہ ہے، کچھ لوگ جو ہے نا آپ کے یہاں پر جو وہ اپنے میرا دکان کون چلائے گا، تو اس طرح کے مسئلے بھی ہمارے پاس آتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک غربت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری بات، یہاں کوئی مقام نزدیک کوئی اسکول نہیں ہے، اس وجہ سے بھی بچوں کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، خاص تو بچیوں کی بات کر رہا ہوں، بچیاں اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتی ہیں وہاں جانے کے لیے۔ اگر گورنمنٹ کچھ ہمارے ساتھ تعاون کرے، اگر 10% بھی اگر ہم سے تعاون کرے، گوٹو میں اگر یہ تعاون کرے، بچیوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت اگر دے دے، تو میں کہتا ہوں یہ مسئلے غربت والا مسئلہ ہم سائڈ میں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو سیکیورٹی نہیں ہے اس کا ہم نہیں کر سکتے اس کے بارے میں۔ لیکن بحیثیت استاد خود وہ اپنے پیشے سے مطمئن نہیں، یوں ایک بہتر ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت سے بچے اسکول سے نکل جاتے ہیں۔
فولین حیدر کے مطابق ٹیچر سے پڑھانے کے علاوہ دیگر کام بھی لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اساتذہ کی کارکردگی شدید متاثر ہوتی ہے۔ ہمیں کم از کم الیکشن کے کاموں سے، ووٹر لسٹ کی میکنگ اس میں اور یہ پولیو اور اس طرح کی چیزوں سے خدا را جان چھڑاؤ۔ ہم میں یا تو آپ اس طرح کہو کہ یہ ٹیچر ہیں، ان سے ہم ٹیچر والا کام لیں گے، یا آپ لے لو کہ اس طرح کے مطلب کوئی فالتو ہیں، بیکار ہیں یہ لوگ، ہم صرف یہ کام لے لیں گے۔ اس میں ہماری ہیمولیشن ہوتی ہے، ہماری بے عزتی ہوتی ہے، ہم لوگوں کی عزت نفس کو جو نا دھچکا لگتا ہے جب ہم یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ہے فرخندہ۔ آج کل فرخندہ انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اینڈ پریکٹسز سے منسلک ہے اور عوامی خدمت کے لیے کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہیں، لیکن انہیں آج بھی اسکول کا اپنا پہلا دن یاد ہے۔ مجھے یاد ہے پہلا دن میرا اسکول کا، کہ ظاہر ہے جب پہلا دن آپ اسکول جاتے ہیں تو ایک خوف ہوتا ہے، وہ جو فیئر والا ایلیمنٹ آپ ساتھ لے کے جاتے ہو، پہلی دفعہ آپ اپنے ماں سے ڈس اٹیچمنٹ والا جو فیلنگ ہوتا ہے ہر بچے کے اندر، تو میرے اندر بھی وہ چیز تھی کہ میں بہت اٹیچ تھی، سب سے چھوٹی تھی سسٹرز میں۔ تو پہلا دن جو مجھے یاد ہے، میں بہت رو کے گئی تھی اسکول، اور پہلے ہی دن مجھے کیسے ٹیچرز کے ساتھ سامنا کرنا پڑا کہ جو مجھ اس سے زیادہ خوفناک تھی۔ مجھے یاد ہے پہلے دن مجھے کمرے میں انہوں نے بند کیا، تو وہ شاید وہ فیئر میرے خیال میں یقین میں بدل گیا، کہ اس کے بعد مطلب میں اسکول تو جاتی رہی مسلسل، گھر والے مجھے انکریج کرتے تھے، میں پڑھنے کی کوشش بھی کرتی تھی، لیکن وہ جو ایک نقش ہو گیا تھا اسکول کے حوالے سے، ایک پکچر ڈرا ہو چکی تھی میرے مینٹل میں، تو اس کے بعد میں نہیں کر پائی۔ مسلسل میں جاتی رہی، پڑھتی بھی رہی، اور پوزیشن نہیں لیکن میں پاس ہوتی تھی، کہ مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کبھی فیل ہوں۔ استاد کی بے توجہی اور نااہلی کی وجہ سے بہت سی بچیاں اسکول چھوڑ دیتی ہیں۔ فرخندہ نے تو جیسے تیسے تعلیم حاصل کر لی، لیکن حکومت نے کبھی بھی ٹیچرز کی تربیت کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے۔ ٹیچرز کا ٹریننگ کا فیکٹر ہے کہ ٹیچرز کی کمپیٹنسی ہے، شاید وہ اتنی زیادہ ہائی لیول پر نہیں ہوتی، اور وہ اس برڈن کو لیتے ہوئے کہ ہم نے 5 جماعتیں پڑھانی ہیں، سنگل ٹیچر اسکول ہے، سنگل روم اسکول ہے، اس میں ان کی ایکسپرٹی جو وہ کام نہیں کرتی، کیونکہ پرائمری سطح کے اوپر ایک خاص قسم کی ایجوکیشن بچے کو چاہیے، جس کو ہم ارلی چائلڈ ایجوکیشن کہتے ہیں، ابتدائی بچپن کی تعلیم، کیونکہ یہ ابتدائی بچپن کا وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ، اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو بہت تیز ہوتی ہے، اس کے دماغی خلیے جو بہت تیزی سے کھل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ایسا ماحول نہیں ملتا جس کے اندر وہ کھیل کھیل کے اندر چیزیں سیکھے۔ اگر ہم اس عمر کے اندر جو 4 سے 5 سال کی اس کی عمر ہے، خاص طور پہ 3 سے 5 سال کی عمر ہے، اگر ہم اس کو ایک اچھا ماحول دیں اور اس کے اندر ٹیچر اس کی توجہ بچے کے اوپر زیادہ ہو، اور وہ بچے کو ہم انگیج کر لیں ایجوکیشن میں، تو شاید ہمارے ڈراپ آؤٹ کا ایشو جو ہے وہ منیمائز ہو جائے گا۔ سیاسی مداخلت اور اقربا پروری بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے استاد جیسے معتبر پیشے پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ جب ایک استاد سیاسی اثر و رسوخ اور غیر قانونی طریقے سے اس شعبے سے وابستہ ہوگا تو اس کا مقصد تدریس کرنا نہیں بلکہ اپنے کرم فرماؤں کی خدمت کرنا ہوگا، اور اس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ سیاسی جو بھرتیوں کی جب بات کی جاتی ہے تو میں تقریباً 95% تک اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ جتنی بھی بھرتیاں ہوتی ہیں وہ سیاسی بیس پہ ہوتی ہیں، اور جب یہ لوگ جو نا اسکول میں آتے ہیں، کسی ادارے میں آتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے ان کے پیچھے ایک بندہ ہے، وہ کس طریقے سے کام کریں گے، کس طرح ان سے ہیڈ ماسٹر یا کوئی ان کا جو ادارے کا سربراہ وہ کام کس طریقے سے لے سکتا ہے۔ یہ تو پاسبل نہیں ہے، چونکہ ایک بندہ جو نا ایک ایم پی کے بیس پہ آ رہا ہے، اس کے پیچھے آ رہا ہے، اس کو مطلب سپورٹ حاصل ہے، وہ کس طریقے سے کام کرے گا یہ تو ہر بندے کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں تعلیم کی شدید ضرورت ہے۔ یہاں پر موجود لوگ دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ابتر حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ موجودہ تعلیم بچوں کو صرف رٹا لگانے پر مجبور کرتی ہے۔ لوگ تعلیم کو صرف نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں تعلیم نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ بچے کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے دی جاتی ہے۔
بچے کے معاشی مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اور علاقے کی جغرافیائی حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نصاب ترتیب دینا چاہیے۔ ایک ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ کیوریکولم کا ڈیزائن جو ہے وہ لوگوں کی زندگی بودوباش اور ان کی جو اکانومی ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے، تبھی جو ہے وہ جو بھی تعلیم ان کو مل رہی ہے وہ تعلیم کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں ہر ایک لحاظ سے، چاہے وہ ان کی سماجی زندگی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ان کی معاشی زندگی کے اعتبار سے ہو، یا ان کی سیاسی نشو و نما یا شعوری آگاہی کی کوئی بات ہو، تو وہ ممکن ہے اگر وہ جو بھی کیوریکولم آپ پڑھا رہے ہیں وہ ان کی زندگی سے ریلیٹ کرتا ہو، جڑا ہوا ہو۔ IDSP بلوچستان میں متبادل تعلیمی نظام پر کام کر رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم سے فرخندہ نے ایک ایسا قاعدہ ترتیب دیا ہے جو بچوں کو بچپن سے ہی ان کے معاشی اور معاشرتی حقائق سے قریب تر کرتا ہے۔ ہم نے بچے کو مرکز سمجھتے ہوئے ہم نے یہ کیا کہ انسٹرکٹرز بلینک ہوتے ہیں، عموماً تو اسکول میں ٹیچر کو سب کچھ آتا ہے اور بچے کو کچھ نہیں آتا۔ ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کیا، بچے کو سب کچھ آتا ہے، جو انسٹرکٹر یا فیسیلیٹیٹر ہے وہ بلینک ہو کے جاتا تھا۔ اس میں جتنا بھی تھا وہ بچے ہی کرتے تھے کہ اچھا اس میں ہم نے انٹروڈیوس کروایا کوڈ کو، کہ ہم نے ایسے کوڈز اس بک کے اندر آئیڈینٹیفائی کیے جو ان 5 ڈسٹرکٹ کی سوشل، پولیٹیکل، اکنامیکل اینڈ کلچر چیزوں کی عکاسی کر سکیں، چاہے وہ ایشو ہے، چاہے وہ اس علاقے کی کوئی اسٹرینتھ ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسا ورڈ یا کوڈ ہم نے ڈالا جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکے، جس کے اوپر کویسچن اٹھائے جا سکے، جس کے اوپر بچے اس ورڈ یا اس کوڈ کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ سکیں۔ تو ان الفاظ اور ان کوڈز کے ساتھ جب بچے کی اجنبیت نہیں تھی تو جیسے ہی ہم کوڈ کو ڈسپلے کرتے تھے وہ بچے ایک فیس پہ بچوں کی مسکراہٹ آتی تھی، جیسے یہ تصویر یا یہ کوڈ ان کی اپنی ہے۔ سندھ اور مکران کے ساحلی علاقوں کے لوگ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر ماہی گیری کے پیشے سے منسلک ہیں، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ بھی اس پیشے کو کمتر سمجھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت اس علاقے کے بچوں کو ایسی تعلیم سے منسلک کرتی جس میں ماہی گیری کے جدید طریقوں کے بارے میں بتایا جاتا۔ اس طریقہ کار سے نہ صرف ہمیں تربیت یافتہ ماہی گیر میسر ہوتا بلکہ حکومت پر موجود روزگار کی فراہمی کا دباؤ بھی کم ہو جاتا۔ اگر یہ حکومت جو ہے نا کچھ نہ کچھ یہ ماہی گیروں کے لیے کچھ نصاب ایسے بناتی جو مطلب ہمارے ماہی گیر حضرات ہیں ان کو، ان بچوں کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ ان کے جدید طریقے سے ان کو ماہی گیری سکھائی جائے تو میرے خیال میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا جدید طور پر ماہی گیری بھی یہ کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے جو ہے نا ہر چیز کو سمجھ بھی سکتے ہیں، نسل کشی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جس طرح سے یہاں پہ جو ہے نا ان کو نہ سمجھ نہیں ہے مطلب اس چیز کی کہ بھئی اتنی مچھلی جو ہے نا مار کے آ جاتے ہیں، وہ جو ہے نا ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے اور ان کو یہ شعور ہو جاتا سمجھے، تاکہ ہر چیز پہ جو ہے نا وہ سمجھ سکے۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں لوگوں کو ان کے معاشی اور سماجی حقائق کی مناسبت سے تعلیم فراہم کرنا پڑے گی۔ اس کام کے لیے کثیر سرمایہ کی بھی ضرورت نہیں، بس پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہوں اور اب ایجوکیشن جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے اندر صوبوں کے ساتھ ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے، اس کو اون کرنا بہت مشکل نہیں پیش آنی چاہیے گورنمنٹ کو۔ ہم تو ایک بہت ہی کم وسائل کے ساتھ اور کم ہیومن ریسورس کے ساتھ، کم فائنینسز کے ساتھ جو ہم ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں۔ اب میرے خیال میں ایک پولیٹیکل ول اگر ہو اور کمٹمنٹ ہو اور یہ کلیئرٹی ہو گورنمنٹ کو، چاہے وہ صوبے کی ظاہر صوبے کا ہی سبجیکٹ ہے یہ ہماری جو ایجوکیشن، تو وہ بڑے آسانی سے اپنے ٹیچرز
کے پہ اگر فوکس کر کے ان کی ٹریننگ اس طرح سے کریں کہ وہ جو ہے وہ یہ پورا طریقہ یہ کر لیں کہ انگیجمنٹ کا، کیونکہ بڑا آسان کام ہے، بڑے وسائل ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، اپنے کیوریکولم کو ڈیزائن کرنے سے پہلے جو ہے وہ کمیونٹی نیڈز کو، لوگ چیخ رہے ہیں، دانشور حضرات لکھ رہے ہیں، تمام تر اخبارات آپ دیکھ رہے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں ادارے جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کیوریکولم کو اپنی نیڈز کے حساب سے بنائیں۔ بچے کے رجحان کو دیکھ کر اس کے مستقبل کی راہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر بچہ ڈاکٹر یا بیوروکریٹ نہیں بن سکتا، ہمیں ہر شعبے میں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ بچوں کے رجحان کو جانچنے کا طریقہ کار پرائمری لیول پر رائج کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ مطلب یہ کبھی بھی ہمارے نظام میں ان بلٹ ہے ہی نہیں کہ کوئی بھی کامیابی کا انڈیکیٹر بنانے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ کوئی بھی فیلڈ دنیا کے تمام فیلڈ جو ہیں وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے، ایک طرح کی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسپورٹس مین جو ہے وہ سچن تندولکر کی جو اہمیت ہے وہ ظاہر ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز آپ کبھی کسی ایکٹر سے تو نہیں رکھیں گے، ایک بہت بہترین ایکٹر والی جو توقعات ہیں وہ آپ کبھی بھی بہترین ایک گلوکار سے نہیں رکھیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں حکومت نصاب کو جدید خطوط پر اور مقامی معاشرتی اور سماجی حقائق کو مد نظر رکھ کر بنائے گی، لیکن جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوتا ہم اپنے بچوں کو اور خاص طور پر بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے رہیں گے۔ آرٹیکل 25A کے مطابق حکومت کا فرض ہے کہ ہر بچے کو بلا تفریق رنگ و نسل و جنس تعلیم فراہم کی جائے، لیکن یہ قانون شاید کاغذوں کی زینت ہی بنا ہوا ہے۔ بشیر آباد کوئٹہ شہر کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے۔ اس علاقے کے زیادہ تر لوگ اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماضی میں مڈل سکولز نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ ہو سکیں۔ نیک بی بی بھی اس خوف سے دوچار رہیں۔ میں اسکول میں کیچی کلاس سے پڑھ کے آ رہی ہوں اور میری 5ویں کلاس میں بہت ڈر تھا، ایسا نہ ہو کہ میرے والدین مجھے اسکول سے نکال دے۔ میری بہنوں کو بھی اسکول سے نکالا تھا کیونکہ یہ پہلے پرائمری اسکول تھا۔ اگر اسکول پہلے میں ڈر ہوتا تو میری بہنیں آگے بھی پڑھ سکتی تھی، لیکن یہ پرائمری تھا اس لیے میری بہنیں نہیں پڑھ سکتی۔ اسکولز کو مقامی طور پر آزاد ہونا چاہیے۔ پرنسپل کے پاس اسکول کے تمام اختیارات ہونے چاہیے۔ اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے پرنسپل یا ہیڈ ٹیچر اپنے اسکول صحیح طریقے سے چلا نہیں پاتے۔ ایک جو گورننس کا ایشو ہمارے اسکولوں کے اندر بڑا ایک کریٹیکل ہے۔ اب یہاں پر حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی کچھ پاورز کو ڈیسینٹرلائز کرے، پیرنٹس کو انگیج کرے، ہیڈ ٹیچرز جہاں پر ہیں ان کو انگیج کرے، ان کو پاورز دے، کیونکہ چاک لینا ہے روزانہ کی پڑھانے کے لیے ان کو کاغذ چاہیے، ڈسٹر چاہیے، یا کوئی بلیک بورڈ کو رنگ کرنے کے لیے چاہیے، یا کنڈی ٹوٹ گئی ہے یا نلکا ٹوٹ گیا ہے، کیوں اس کے لیے ایک پورا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کام کر رہا ہو۔ یہ اختیار جو ہے وہ ہیڈ ٹیچر کے پاس اور کمیونٹی کے پاس ہو۔ حکومت کو محکمہ تعلیم میں انتظامی اور تدریسی عملے کے اندر تفریق پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ آج تمام ٹیچرز کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ آفیسر یا ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر بن جائیں، جبکہ یہ کام صریح طور پر انتظامی ہے اور اس میں تدریسی عملے کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر صرف ٹیچر نہیں چاہیے، ٹیچر کے ساتھ ٹیکسٹ بکس ڈیولپر بھی چاہیے، کیریکولم ڈیولپر بھی چاہیے، کویسچن پیپر ڈیولپ کرنے والے لوگ بھی چاہیے، اور پیپر چیکرز بھی چاہیے، جو کہ کچھ ایکسپرٹ ایریاز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایریا کے اندر بھی چاہیے۔ تو یہاں پر ہمیں تفریق کرنی ہوگی کہ ٹیچنگ کے ایکسپرٹس کون ہوں گے اور ایڈمنسٹریشن کے ایکسپرٹس کون ہوں گے، اور وہ دوسرے شعبے جو ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ایز اے ٹیچر ٹرینر کام کرتے ہیں، ٹیکسٹ بکس ڈیولپر کام کرتے ہیں، کیریکولم ریورز کے طور پہ کام کرتے ہیں، یا کویسچن پیپر کو بنانے اور اس کو چیک کرنے کے اوپر کرتے ہیں، ایون اسیسمنٹ کے کویسچنز کو ڈیولپ کرنے کے اوپر کرتے ہیں۔ ہمیں ان سب ایریاز میں ایکسپرٹ ڈیولپ کرنے ہوں گے۔ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ایک بچہ علی ڈنو ہے۔ یہ مزدوری کر کے نہ صرف خود تعلیم حاصل کر رہا ہے
बल्कि अपनी बहनों को भी तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहा है। गुर्बत का शिकार ये खानदान कुछ न होते हुए भी आज तालीम को ही अपना निजात दहिंदा समझता है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए मैं पढ़ती हूँ और मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये मेरा भाई मजदूरी करता है और मेरी और अपनी फीस जमा करता है। मैं पढ़कर एक इंशाल्लाह मैं एक डॉक्टर बनूंगी और कामयाब होंगी। खैरपुर के इस बहादुर लड़के ने रियासत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। ये अमल हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आया कानून सिर्फ कागजों के लिए होता है या कानून अवामी बहबूद के लिए बनाए जाते हैं। ऐवानों में बैठे हुए हमारे हुक्मरान हों या शहरों में रहने वाले उमरा, जर्नैल हों या ब्यूरोक्रेट, मुआशरे के तमाम बाअसर लोग, जिसमें मीडिया को भी शामिल करना चाहिए, शायद तालीम को हकीकी मसला नहीं समझते। मेहरुन्निसा, जड़पाना, अली डिनो, फौलीन हैदर, वलीउल्लाह, नीज इस डॉक्यूमेंट्री में मौजूद हर किरदार ने अपना नहीं बल्कि रियासत का किरदार अपनाया है। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसे मौके नहीं मुयस्सर आते। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मुआशरे में मौजूद बाअसर लोग एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी नस्लों को तालीम से महरूम कर रहे हों। जरा सोचिए।